ہے تاکہ آپس میں انٹروڈکشن قائم رہے، پر ہم نے اس کو گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم اس سے بڑے ہیں، ہم اس سے بڑے ہیں، وہ مجھ سے نیچا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ مسلم کا بھائی ہے، لا یخذلہ، اسے ذلیل مت کرنا، لا یحقرہ، اس کی تحقیر اور توہین مت کرنا۔ المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کے برا ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مومن بھائی کو برا سمجھ بیٹھے، اسے حقیر سمجھ بیٹھے۔ یہ حقیر سمجھنا ایک انسان کے برے ہونے کے لیے کافی ہے۔ مصطفیٰ کہتے مسلمان نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کر، اور حضور فرماتے ہیں میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں محبت کرنے کا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جب تک مومن نہیں بنے گا جنت نہیں جائے گا، اور جب تک محبت آپس میں نہیں کرے گا مومن نہیں بنے گا۔ آقا کہتے ایک طریقہ بتاتا ہوں جس پر عمل کرے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دے، سلام کر نہیں، سلام کو پھیلا دے۔ ایک دن میں 50 بار سلام کر۔ سلام کا مطلب اللہ تمہیں سلامت رکھے، تیرے بال بچوں کو سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے۔ سلام ایک دعا ہے، اور جس مومن کو دن میں 50 بار دعا دے اور یہ دوسرے کو دعا دے ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی سلام کرے، عالم جاہل کو سلام کرے، جاہل عالم کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گھر میں داخل ہو تو سلام، گھر سے باہر نکلے تو سلام، سامنے ملے تو سلام۔ آج سلام پہچان والوں کو کیا جاتا ہے، عام مسلمان کو نہیں۔ آج سلام غریب امیروں کو کرتا ہے، امیر غریبوں کو نہیں کرتا۔ آج سلام نہ کرنے کی وجہ سے دوریاں بڑھ گئی، ڈسٹینس بڑھ گیا، مسافت طویل ہو گئی، نفرتیں بڑھ گئی، دل اجڑ گیا۔ سماج میں رہنے کے باوجود کروڑوں کا بنگلہ ہے، دل نہیں لگتا، اس لیے کہ پڑوسی میرا دشمن ہے، آگے پیچھے میرا دشمن ہے، ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ ہم شہر بدلتے ہیں، چلو اب کوئی نہیں، خان بدل کے گوپال گنج چلو، گوپال گنج میں دل نہیں لگا پٹنہ چلو، پٹنہ میں دل نہیں لگا دلی چلو، دلی میں دل نہیں لگا بمبئی چلو۔ یعنی شہر بدلنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے شہر مت بدل بلکہ اپنے آپ کو بدل لے تو تیرا گاؤں ہی امریکہ ہو جائے گا، وہی تمہارے لیے شہر بن جائے گا۔ شہر کو بدلتا ہے، گاؤں کو بدلتا ہے، اپنا کردار بدل لے، اپنا اخلاق بدل لے، اپنے معاملات بدل لے، اپنی حالتوں کو بدل لے۔ حضور نے ایک اچھے سماج کی تشکیل کا جو طریقہ بتایا ہے، کاش اس پر ہم عمل کریں تو جانوروں کے ماحول سے نکل کر ہمیں ایک انسانی سماج میں جنت کی خوشبو محسوس ہو، تو وہاں سارے لوگ نمک روٹی کھائیں مگر بادشاہوں جیسا سکون اللہ عطا فرما دے گا۔ جس سماج میں محبت ہوتی ہے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اسلام، مذہب اسلام۔ یہ کورونا ایک چھوٹی سی سزا ہے تاکہ بندے مغرور نہیں بنے، تاکہ بندے گھمنڈی نہیں بنے، تاکہ بندے ایک دوسرے کے لیے دل بچھا دیں، ایک دوسرے کی سیوا کرے۔ گھمنڈ کو توڑنے کے لیے تھا کورونا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ آقا فرماتے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی رائی برابر گھمنڈ، نہ دولت کا گھمنڈ، نہ علم کا گھمنڈ، نہ شہرت کا گھمنڈ، نہ گورے رنگ کا گھمنڈ، نہ اپنی اولاد کا گھمنڈ، نہ زمینداری کا گھمنڈ۔ یعنی زمینداری بڑھتی رہے، عاجزی بڑھتی چلی جائے، پیسہ بڑھتا چلا جائے، عاجزی بڑھتی چلی جائے۔ حضور نے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں الا ادلکم باہل النار، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہیں دے دوں کہ جنت کون لوگ جائیں گے؟ جنتیوں کی پہچان کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں کل ضعیف متصعف لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حضور فرماتے ہیں جنتی کی پہچان میں تجھ سے بتاتا ہوں، جنتیوں کی خبر میں تم کو دیتا ہوں۔ وہ شخص جو ضعیف ہو، جسے حقیر سمجھا جاتا ہو، یعنی جو اندر سے دل ان کا ضعیف ہو جیسا ہو، ان کے احوال کمزور جو جیسا ہو، لوگ اسے حقیر سمجھتے ہوں، لیکن جب اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ بظاہر پراگندہ بال ہے، بظاہر
خستہ حال ہے، لوگ دروازے سے اسے دھکے مار کے بھگا دیتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ربا اشعث مدفوعن بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، یعنی بہت سارے لوگ پراگندہ بال، پراگندہ حال، بظاہر کپڑا پیوند والا، بظاہر چہرے پہ گرد و غبار ہے، نہیں لا کر دبلا پتلا، دروازے پہ کھڑا ہو لوگ دھکے مار کے بھگا دے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ اگر اللہ کے بھر سے قسم کھا لے تو اللہ قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنتی کی پہچان، جنتی وہ ہے جو عاجز و خاکسار ہو، جنتی وہ ہے جو رحم دل ہو، جنتی وہ ہے جو رفیق اور نرم دل ہو، جنتی وہ ہے جو ہمیشہ بیچ کے رہتا ہو، اکڑ کے نہ رہتا ہو۔ حضور کہتے کلو ضعیف متضعف، ہر ضعیف کمزور اور جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے وہ جنتیوں کی علامت ہے۔ آقا فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فکان عامۃ من دخل المساکین، مصطفیٰ کہتے ہیں اکثر لوگ جو لوگ جنت میں داخل ہوئے وہ مسکین قسم کے لوگ تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، حضرت اسامہ اس حدیث کے راوی ہے، کتاب الزہد میں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے کہ قرآن کے بعد برانڈیڈ کتاب بخاری شریف، بخاری کا نام ہی کافی ہے، وہ صحیح حدیث کی کتاب ہے، قرآن کے بعد افضل ترین کتاب۔ اس کتاب میں روایت ہے حضور کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، جیسے پنڈال گھرا ہوا ہے، یہ دروازہ گیٹ کھلا ہوا ہے، کوئی وہاں کھڑا رہے۔ اب وہ بولے کہ میں دروازے پر کھڑا رہا، میں نے دیکھا جتنے لوگ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے وہ سب کے سب اس قسم کے لوگ تھے، مسکین تھے یا مالدار تھے، ان کی بات مانی جائے گی چونکہ وہ دروازے پر کھڑا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور سارے سچوں کے سردار مصطفیٰ کہتے ہیں کہ قمت علی باب الجنہ، یعنی میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا فکان عامۃ من دخل المساکین، تو میں نے دیکھا اکثر لوگ جو جنت میں داخل ہوئے مسکین قسم کے لوگ تھے، جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، جسے ہم دروازے سے دھکے دے کے بھگا دیتے ہیں۔ وہ خدا ترس غریب جو مزدوری کرتا ہے نماز نہیں چھوڑتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے تلاوت نہیں چھوڑتا ہے، جو نمک روٹی کھاتا ہے مگر ان کی رات سجدوں سے روشن ہوتی ہے، ایسے ہی خدا ترس غریبوں سے جنت بھری ہوئی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی کتاب الزہد کی ایک دوسری حدیث ہے، اطلعت فی الجنہ، نبی کہتے ہیں میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا، جیسے مسجد چاروں طرف سے گھری ہے دروازہ بند ہے، کوئی کھڑکی سے جھانک کے دیکھے اور وہ اسٹیٹمنٹ دیکھے میں نے جنت، میں نے مسجد میں جھانک کے دیکھا کون کون لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، تو جنت کے مالک مصطفیٰ کہتے ہیں اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جنت میں جو ہے فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ وہ فقیر نہیں جو جھولا ٹانگ کے مانگنے آتا ہے، وہ بھانگ اور چرس کھاتا اور پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اب دوسروں کے گھر میں میت ہو تو وہ تھالی اور لوٹا لے کے آتا ہے، خوب تون بھر کے کھاتا ہے اور کھانا باندھ کے لے کے جاتا ہے اور اس کھانے کو بیچ کے وہ شراب پیتا ہے، وہ فقیر نہیں۔ یعنی آپ سنے ہوں گے شجرہ شریف آپ پڑھیں، اس شجرے میں اولیاء صالحین کا نام ہوتا ہے، اس کے نام کے ساتھ لکھا رہتا ہے العبد الفقیر، یعنی وہ فقیر بندہ فلاں شیخ فلاں شیخ فلاں شیخ فلاں شیخ، یعنی سارے ولیوں کے نام کے سامنے فقیر لگا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک فقیر ہے اور وہ بھی فقیر ہے جو بھیک مانگتا ہے، یعنی جو بھیک مانگنے والا جو غریب مزدور ہے، بھیک مانگتا ہے ضرورتاً لیکن سجدوں سے سینہ آباد ہے، پیشانی روشن ہے، ان کی رات روشن ہے اور لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، وہ جنتیوں کی علامت ہے۔ جنتی اکثر غریب ملیں گے، جلسہ کرانے والے غریب، مسجد میں نماز پڑھنے والے غریب، عالموں کا جھولا ڈھونے والے غریب، ان کا ہاتھ چومنے والے غریب، پیر کی خانقاہ میں جھاڑو لگانے والے غریب، پیر صاحب کا چہرہ دیکھنے والے غریب۔ کوئی ارب پتی بہت کم نظر آتا کہ پیر کا پاؤں چومے، ان کی پیشانی چومے، اپنے ماں باپ کا پاؤں پہ پیشانی کو چومے، ان کی خدمت کرے، عالموں کا ادب کرے، مسجد میں جھاڑو لگائیں، ایسا ارب پتی بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو 5% ہوتا ہوگا، 100 میں 5 آدمی جن کے پاس دولتیں زیادہ ہیں مگر دل فقیر جیسا ہے اور دل مسکین جیسا ہے، ایسے لوگ کم ہیں، مگر میجورٹی جلسے میں کڑاکے کی سردی میں بیٹھ کر واز سننے والا 99% غریب ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والا 99% غریب ہوتا ہے، مدرسوں میں پڑھانے والا
30% غریب ہوتے ہیں, مسجدوں میں نماز پڑھنے والے 70% غریب ہوتے ہیں. یعنی جن سے خانقاہ آباد ہے, جن سے مدرسہ آباد ہے, جن سے مسجدیں آباد ہے, جن سے جلوس کا جھنڈا آباد ہے, جن سے جلسگاہ اور جلسگاہ آباد ہے, جن سے درسگاہ آباد ہے, میجورٹی چونکہ غریبوں سے آباد ہے. اس لیے حضور کہتے ہیں قم اطلعت فی الجنہ, میں نے جنت میں جب جھانکا تو اکثر میں نے فقیروں کو پایا, اکثر میں نے غریبوں کو پایا. اے غریب دولت کرو نہ مت رو, میرے پاس اچھا مکان نہیں, میرے پاس ڈھیر زمین نہیں, میرے پاس اچھی گاڑی نہیں, اگر تقوی ہے تیرے پاس, اگر اللہ کا ڈر ہے تیرے پاس, اگر سجدہ ہے تیرے پاس, اگر عاجزی ہے تیرے پاس, خاکساری ہے تیرے پاس, تو مبارک ہو, بشارت ہو کہ حضور نے کہا ہے اگر مالدار عبادت کر کے جنت چلے بھی جائیں تو ان مالداروں سے 500 سال پہلے غریبوں کو اللہ جنت میں جگہ دے. اس لیے کہ غریبوں پہ زکات فرض نہیں, غریبوں پہ حج فرض نہیں, غریبوں پہ صدقہ فطر واجب نہیں, غریبوں پہ قربانی واجب نہیں. وہ 8 گھنٹے اینٹ ہوتا ہے, 300 روپے کماتا ہے, پسینہ بہا کر کے بال بچوں کو حلال طریقے سے پالتا ہے. صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب, قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب, زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال, حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت. یعنی مالداروں کو روکا جائے گا تو بتا دے کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40, جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال بندے سے ہو نہیں جائے بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹے گا نہیں. ان عمرہ فیما افنا, ان شبابہ, ان کی عمر کے بارے میں کہ تم نے زندگی کس کام میں لگائی, جوانی کے بارے میں کہ جوانی جو دیوانی ہوتی ہے اس جوانی کو کس کام میں لگایا, مال کے بارے میں ام مال ہی من این اکتسبہ وفیما وضعہ, from where you earn this and in which way you spend this, کہاں سے تم نے کمایا, کس راستے میں خرچ کیا. جب تک حساب دے نہیں دے بندہ 1 انچ ہٹ نہیں پائے گا قیامت کے دن, جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کے مہاجن کو حساب دے نہ دے, جو دنیا کا حقیقی مالک ہے ان کو حساب دینا ہوگا. جس کی زمین, جس کا آسمان, ساری چیزیں جس کی ہیں, وہ 1 انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا. زبان پہ مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ اور پاؤں اللہ سے بات کریں گے. سورہ یاسین میں آیا ہے الیوم نختم علی افواہہم, ان کے منہ پر آج کو میں سیلڈ کر دوں گا, ان کے منہ پہ مہر لگا دوں گا. وتکلمنا ایدیہم, ان کا ہاتھ اللہ سے بات کرے گا کہ اس ہاتھ سے کیا کام لیا گیا. وتشہد ارجلہم, ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس پاؤں سے کیا, پاؤں کو کہاں چلایا گیا, فلم ہال کی طرف لے جایا گیا یا پھر طوائفوں کے کوٹھی کی طرف لے جایا گیا یا ظلم کرنے کے لیے تھانہ کچہری کی طرف لے جایا گیا. کہاں اس پاؤں کو لے گیا, یہ پاؤں بولے گا, زبان کو سیل کر دے گا. یہ پاؤں بولے گا کہاں کہاں گیا, جلسہ میں گیا, مسجد میں گیا, مدرسہ میں گیا, عالموں سے ملنے گیا, یا ڈکیتوں کے پاس گیا, یا دنیا داروں کے پاس گیا, یا کوٹ کچہری ظلم کرنے گیا, یا طوائف کی کوٹھی پہ گیا, یا شراب کی بھٹی میں گیا, یا ظلم قدی میں گیا. کہاں گیا, جواب دے گا پاؤں بولے گا ہم کو یہ شخص فلاں جگہ لے کے گیا, ہم کو فلاں جگہ لے کے گیا. یہ ہاتھ اللہ سے کلام کرے گا, اس سے ظلم ہوا یا انصاف ہوا یا بھلائی ہوئی یا دوسروں کو آرام پہنچایا گیا, یہ ہاتھ ایک ایک کام کی گواہی دے گا. آج ساری دنیا ترس رہی ہے کہ ہم ظلم کو کیسے روکیں. زنا بڑھ گیا, شراب نوشی بڑھ گئی, جوا کا اڈا آباد ہو رہا ہے. دنیا کی ساری پولیس حیران ہے, میں کیسے روکوں ظلم کو. امریکہ کے لوگ پریشان ہیں, میں کیسے روکوں ظلم کو. ہندوستان کی گورنمنٹ پریشان ہے, میں کیسے روکوں کرائم کو. کرائم آرمی سے نہیں رکے گا, کرائم ڈنڈے سے نہیں رکے گا, کرائم کچہری سے نہیں رکے گا. ایک راستہ ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ قیامت کے دن میرا ہر سیاہ و سفید کا حساب ہوگا. 2 فرشتے کاندھے میں ہیں جو مجھ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہاتھ اور پاؤں میرے کام کی نوٹس لے رہے ہیں. یعنی اسلام کو پختہ کر دے, اللہ موجود ہے اس تصور کو گہرا کر دے. اسلام پختہ ہوتا چلا جائے گا, یہ تصور گہراتا چلا جائے گا. قیامت کے دن جواب دہی کا تصور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آٹومیٹک 90% گناہ دنیا سے گھٹتے چلے جائے گا. ایک راستہ وہی ہے. آج مسلمان بھی بے ایمان ہو رہا ہے, اسی لیے کہ وہ تصور فرشتہ گھٹ رہا
رہا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب کا تصور کم ہو رہا ہے. آج لوگ لطیفہ سننے کو پسند کرتے ہیں, آج لوگ ناول افسانہ سننے کو پسند کرتے ہیں, آج لوگ جوک سننا پسند کرتے ہیں, لیکن گھر میں آخرت کی بات نہیں ہوتی, گھر میں جنت کی بات نہیں ہوتی, حساب کتاب کی بات نہیں ہوتی. جبکہ حضور فرماتے ہیں جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا تو دو چاہے اپنے بستر پہ کیوں نہ مر جائے, اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ موت کی یاد تازہ رہے, حساب کتاب کی یاد تازہ رہے, روزانہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے. کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل. مصطفیٰ کہتے ہیں دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک اجنبی رہتا ہے, جیسے ایک مسافر رہتا ہے. موت کی یاد تمہیں سیدھا رکھے گی, موت کی یاد گناہوں سے بچائے گی, موت کی یاد تمہیں, آخرت کی یاد تمہیں کرائم سے بچائے گی. آج وہی یاد دماغ سے ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہو گئے. آج ہم گناہ کرنے میں ہچکتے نہیں, گناہ شباب پہ چلا گیا. اولیاء صالحین کی خانقاہوں سے اسی تصور کو مضبوط بنایا جاتا ہے. وہاں صبح و شام جو کی روٹی کھلا کھلا کر ان کے سینے کے گھمنڈ کو مٹایا جاتا ہے. انسانیت اور مانوتا کی سیوا کی بھاونائیں پیدا کی جاتی ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم اولیاء صالحین کے سردار کا نام ہے. نہ شادی ان کو عبادت سے روک پائی, نہ 4 بیویاں ان کو عبادت سے روک پائی, نہ 49 اولاد ان کو عبادت سے روک پائی. ہم غوث اعظم سے پوچھیں میرے سرکار ایک بھی میرے پاس ہے اور چہرہ ہمیشہ اڑا اڑا سے رہتا ہے, 4 بچے میرے پاس ہیں اور دل میں بے شمار فکریں رہتی ہیں, یہ 49 اولاد کو کیسے پالا گیا, یہ 4 بیویوں کا مینٹین کیسا ہوا؟ تو غوث اعظم آواز دیں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں سنا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. وہاں سے اللہ روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. دنیا کی فکروں نے ہماری آخرت کی یاد سے بھلا دیا. ایک اچھی ماں اچھے اولاد جنم دیتی ہے. بات میری وہیں سے چلی تھی تھوڑی پھیل گئی ہے, اب وہیں سے آگے میں سمیٹنا چاہتا ہوں. جب ایسا دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہو رہا ہے, اپنے وقت پہ رات آتی ہے جاتی ہے, وقت پہ دن آتا ہے جاتا ہے, اپنے وقت پہ موسم آتا ہے موسم جاتا ہے. سارے لوگ مل کر کے بولے کہ میں جوانی سے بڑھاپے میں نہ جاؤں. لوگ پاگل ہو جائیں مگر جب بڑھا ہونا ہے. داڑھی کے بال آج سے 10 سال پہلے میرے سیاہ تھے مگر 10 سال کے بعد داڑھی کے بال سفید ہو گئے. آج سے 25 سال پہلے میرا شیخ جوان تھا, 25 سال کے بعد میرا شیخ اب بوڑھا ہو گیا. اس کا مطلب ہے دنیا کی کوئی دوائی بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتی. دنیا کی کوئی دوائی وہ سفید بال کو کالا نہیں کر سکتی. البتہ ہم خضاب لگا کے کالا کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا حضور کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ حرام ہے اور کالا خضاب کوئی نہ لگائے. کالا خضاب لگانا حرام ہے, لیکن آج لوگ لگاتے ہیں تاکہ اپنے بڑھاپے کو چھپا دیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا بوڑھے بیل کی سینگ میں اگر تیل لگا دیا جائے تو وہ بوڑھا جوان نہیں ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آدمی جوان نہیں ہوتا بوڑھا تو بال کو کالا خضاب لگا دیں تو ہم جوان نہیں ہو جائیں گے. یہ رنگ تو وقتی طور پر بدل جائے گا, لیکن کمر کو سیدھی کیسے کریں گے, رگوں کو سیدھی کیسے کریں گے؟ 70 سال کا بوڑھا وہ کالا خضاب لگانے سے 18 سال کا جوان نہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جوانی وقت پہ آئے گی, وقت پہ جائے گی, بڑھاپا آئے گا اور جائے گا. یہ سارا کام دنیا کا سسٹم سے ہو رہا ہے. ماں نیک ہو اولاد کا نیک ہونا طے ہے, باپ متقی ہو اولاد کا متقی ہونا طے ہے. جب ماں ہوں متقیوں کی سردار ملکہ اور باپ ہوں متقیوں کا سردار تو بیٹا کیسا پیدا ہوتا ہے؟ جیسے لیچی کے پیڑ سے لیچی, آم کے پیڑ سے آم, کٹہل کے پیڑ سے کٹہل, اسی طرح باپ ہوں علی جیسا اور ماں ہوں فاطمہ جیسی تو بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے, بیٹا شہیدوں کا سردار حسین پیدا ہوتا ہے. باپ ہوں سید موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہوں ام الخیر فاطمہ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے, اور باپ ہوں نیکی کا پتلا تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہوں سید غیاث الدین اور ماں ہوں عابدہ تو بیٹا معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہوں حضور
سید احمد علی بخاروی اور ماں ہو سیدہ زلیخا، تو بیٹا محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو عابدہ، بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ جب دادا ہو مفتی اعظم ہند جیسا، مفتی اعظم ہند جیسا نانا اور حجت الاسلام جیسا دادا، اور باپ مفسر اعظم ہند اور ماں سارے زیورات کو گروی رکھ کر مدرسہ منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، جب ماں اسی پرہیزگار، باپ ایسا نیک، اسی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی بچہ تاج الشریعہ اختر رضا خان ازہری پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب تکبیر سردار ہو اور ماں متقیہ ہو تو اولاد کا نیک ہونا طے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں رہوں گٹکا خور اور میرا بیٹا ہو جائے تہجد گزار، ایسا نہیں کہ میں ہوں نماز چھوڑنے والا اور میرا بیٹا ہو جائے تہجد گزار، نہیں، آنے والی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے ابھی سچی توبہ کر کے نیک بننا پڑے گا۔ آنے والی نسلوں کو تہجد گزار دیکھنے کے لیے ابھی سے نیکی اور تقوی کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، یو ٹرن لینا ہوگا، سچی توبہ کرنی ہوگی۔ آنے والے دنوں میں سماج لچوں سے نہ بھر جائے، ڈکیتوں سے نہ بھر جائے، آواروں سے نہ بھر جائے، زانیوں سے نہ بھر جائے، اس کے لیے ابھی سے تیار کرنی پڑے گی۔ میں کوئی درخت لگاتا ہوں آج آم کا اور 10 سال کے بعد لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ میں ناریل کا پیڑ آج لگاتا ہوں، 10 سال کے بعد لوگ پھل کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو اولاد میں سماج کو دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں لچا سماج کو دے دوں، میں رشوت خور سماج کو دے دوں، میں حرام خور سماج کو دے دوں۔ آج میرے بچے جوکروں کی طرح بال رکھنے لگے، ماں باپ نہیں بولتے۔ آج میرے بچے نئے کپڑے جوکروں کی طرح صاحب وہ ایکسیڈنٹل پینٹ پہننے لگے، ہمارے ماں باپ اس کو نہیں بولتے۔ میرے بچے دن رات موبائل چلا کر اپنی جوانی میں آگ لگانے والے بن گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے نشے میں غصے میں نے قیمتی اسمارٹ موبائل بچے کو دے دیا۔ اب وہ تقریر سنیں گے 1 منٹ، اب اس میں ڈانس دیکھیں گے 50 منٹ، وہ نعت سنیں گے 5 منٹ، اس میں گندی تصویریں دیکھیں گے 5 گھنٹے۔ رات بھر جاگ کر موبائل چلانا کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ موبائل چلا کے کوئی IAS آفیسر بن گیا، کوئی IPS آفیسر بن گیا۔ میرے بچے نے موبائل ہاتھ میں لیا، موبائل میں اچھی چیزیں ڈھونڈ کر کے وہ IAS آفیسر بن گیا۔ ایسا تو لاکھوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہوگا، مگر جنرل بچے کیا ہو گئے؟ ان کی جوانی اجڑ گئی۔ شادی سے پہلے وہ ہجڑا اور نامرد ہو گیا، اب شادی سے وہ گھبرا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چونکہ گندی تصویریں دیکھ کر وہ جریان کا مریض ہو گیا، گندی تصویریں دیکھ کر اغلام بازی کا مریض ہو گیا، گندی تصویریں دیکھ کر ہینڈ پریکٹس مشت زنی کا مریض ہو گیا۔ شادی سے پہلے ہی وہ بوڑھا ہو گیا، اب شادی سے وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے، شادی نہیں کریں گے۔ شادی اگر کر بھی لے تو بیوی سے شرم آتا ہے، شادی کر بھی لے تو وہ ماجن اور ٹکیا کھا کے جوانی واپس نہیں آتی ہے تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب ایسے لڑکوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ بتائیں کہ اس سماج میں عورتوں کا کیا بنے گا؟ عورتوں کا شوہر جب ہجڑا رہے گا تو عورتیں نوکروں کے ساتھ، عورتیں نوکروں کے ساتھ، عورتیں ڈرائیور کے ساتھ، عورتیں سماج میں کام کرنے والے چھوکروں کے ساتھ، عورتیں ٹیوشن پڑھانے والے ٹیوٹر کے ساتھ۔ جب مرد ہی ہجڑا رہے تو عورتیں خواہش کی تکمیل کے کیا کریں گے؟ میں گھر سے باہر سعودی عرب چلا گیا، وہاں سے میں 10 سال کے بعد گھر لوٹ کے آیا تو میں نے موبائل سے اپنی بیوی سے بات کر کے گندی تصویریں کی باتیں کرتے میں نے اس کے عشق کی آگ کو بھڑکا دی۔ اب میں سعودی عرب میں ہوں، بیوی میرے گھر میں ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اچھا کھانا کھانا ہے، موبائل چلانا ہے، گندی تصویریں دیکھنا ہے، اور اس کے بعد بدن میں جو آگ لگی کہاں بجھانا ہے؟ آج طرح کی واردات پیش آ رہے ہیں، کوئی اپنے دیور کے ساتھ، کوئی اپنے سسر کے ساتھ، کوئی اپنے کزن کے ساتھ، کوئی اپنے نوکر کے ساتھ، کوئی ٹیوشن پڑھانے والے کے ساتھ، کوئی مسجد کے خادم کے ساتھ، یعنی طرح کی خواہشات کی تکمیل کے لیے گندے اور کھناؤنے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہم نے پیسہ کو مذہب بنا لیا، عزت و آبرو لٹ گئی۔ اسی اعظم گڑھ اتر پردیش کا واقعہ ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور سے ایک واقعہ چھپا تھا۔ اعظم گڑھ کا ایک رہنے والا وہ رہتا تھا سعودی عرب میں، یہاں اس کی بیوی کے بارے میں اس کو پتا چلا، یہ باہر جاتا ہے، یہ وہ ہوٹل اٹینڈ کرتی ہے۔ اس چوری کو پکڑنے کے لیے اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میری فلائٹ پرسوں ہے، میں آج یہاں سے دلی جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے گیا اعظم گڑھ کے سب بڑے ہوٹل، جس ہوٹل میں وہ عصمت فروشی کا دھندا کرتی تھی، اس
ہوٹل میں جا کے روم بک کر لیا. انہوں نے کہا تمہارے پاس کون کون سی تصویریں ہیں؟ تصویریں ان کے سامنے اس ہوٹل والے نے لا کے رکھ دیا. ان ہزاروں عورتوں کی بھیڑ میں اپنی بیوی کو پہچان لیا. انہوں نے کہا ہمیں یہ چاہیے. انہوں نے وہاں سے کال کیا کہ کلائنٹ آیا ہے. اب وہاں سے سج دھج کے وہ آ گئی. اس روم میں جب داخل ہوئی, جس روم میں اس کا شوہر پہلے سے موجود تھا, جب وہ اس میں داخل ہوئی, یہ بتا دے کہ اس کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی ہوگی, بے ہوش ہو کے گر گئی ہوگی. شوہر کا سمجھا ہوگا, پھر طلاق ہوا, پھر کیا ہوا وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ایسا دن دیکھنے کو کیوں ملا کہ شوہر باہر رہے اور عصمت فروشی کا دھندا کرے. یہ تو ہوٹل اٹینڈ کرتی تھی تو لوگوں نے جان گیا, لوگوں نے کمپلین کیا. لیکن جو اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مکالہ کر رہی ہو, جو گھر کے لوگوں کے ظلم کا شکار ہو رہی ہو, جو اپنے دیور کے ساتھ, اپنے کزن کے ساتھ, اپنے نوکر کے ساتھ اس طرح کا کاروبار چل رہا ہو, ہم نے کبھی نہیں سوچا آنکھ بند کر کے پیسہ کمانے کا وبال کیا ہوگا. ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ گھر کے بچے اجڑ جائیں گے, پیسہ کما کے میں کیا کروں گا. آدمی کو ہونا چاہیے تھا اپنے بال بچوں پہ کڑی نگاہ رکھے, اپنے وطن کی روزی جس سے کہ اولاد سنبھل سکے. اگر وطن میں روزی نہیں مل رہی ہے, ایک طریقہ ہے سنبھالنے کا, آپ رہیں باہر. مگر مدینہ پاک کا اس محدث کی طرح جن کا باپ وہ سرحد اسلام پہ کی سرکشا کے لیے گیا تھا, مجاہد اسلام تھا, 27 سال باہر رہ گئے. اسے آنے کا پلان بناتا تھا میں مدینہ لوٹ کے جاؤں. آواز آتی تھی اسلام بچاؤ, پھر وہ وہاں چلے جاتے, کافروں سے جہاد کرتے, پھر سوچتے اب میں اس سال گھر چلا جاؤں گا, پھر آواز آتی اس طرح سے اسلام بچاؤ. اس طرح 27 سال گزر گئے. 27 سال کے بعد مدینہ کے علماء کو حدیث کا درس دے رہا ہے. وہ اس درس حدیث کی محفل میں بیٹھ گیا اور تب درس حدیث مکمل ہوا, دل میں خواہش پیدا ہوئی, کاش میری بھی نسل میں ایسا محدث پیدا ہوتا تو ہماری نسلیں فخر کرتی. ایک خیال تھا پیدا ہوا, جیسے ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میرا بیٹا کسی کرکٹر کو میں دیکھتا ہوں 5 کروڑ کما لیا تو دل میں خیال پیدا ہوتا میرا بیٹا کرکٹر بن گیا ہوتا. کسی ایکٹر کے بارے میں سنتا ہوں فلاں نے 10 کروڑ روپے لے کر فلم کو سائن کیا اور فلاں کمپنی کے برانڈ کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے 50 کروڑ روپے لیے, تو ہم بھی سوچتے کاش میرا بیٹا بھی ایسا ایکٹر ہوتا 50 کروڑ کما لیتا. یعنی جس طرح کا دل ہوتا ہے اسی طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے. وہ مجاہد تھا مدینے کا, درس حدیث کی محفل میں بیٹھا, خیال کیا پیدا ہوا, کاش جس منصب پہ شیخ الحدیث فائز ہے میری نسل کا کوئی بچہ ایسا ہوتا. خیال آیا چلا گیا. پھر وہ درس حدیث کی محفل سے اٹھا, اپنے گھر پہنچا ہے. 27 سال کے بعد گھر میں داخل ہوا ہے. بیوی سے ملاقات ہوئی, بیوی اور شوہر میں بات ہونے لگی. اسی دوران مسجد نبوی کا شیخ الحدیث وہ وہاں سے چل کے اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. جس کے اپنے بیٹے ہونے کی تمنا کیا تھا, ان کو جب اپنے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا, وہ مجاہد, وہ اسلام کا سپاہی, وہ کہنے لگا ان سے کہ آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے. اور وہ شیخ الحدیث مدینے کا مسجد نبوی کا کہنے لگے یہ تو میرا گھر ہے, میں اپنی ماں کے پاس آ رہا ہوں, آپ میرے گھر میں کہاں سے آ گئے, آپ میرے گھر میں کہاں سے داخل ہو گئے. اب دونوں میں تکرار ہونے لگی. یہاں سے پتا چلا چاہے بھلے ہی آپ کا کوئی پیر کیوں نہ ہو, اگر وہ خلاف شرع کام گھر میں کرے تو مرید کو پورا حق حاصل ہے کہ اس کی نوٹس لے, اس کی خبر لے کہ آپ میرے پیر ہیں, آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے گھس گئے, میری جوان بیٹی سے کیسے پاؤں دبوانے لگے, عورتوں کی بھیڑ لگا کے کیسے ان کا چہرہ دیکھ کر اپنی نظروں کو آپ سیکنے لگے. یہی تھا, یہی اسلام کا قانون ہے. پیغمبر اعظم علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت لی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کیا ہو. آقا علیہ السلام سے بیعت کی مدینہ کی خواتین نے, لیکن ہاتھ پکڑ کے نہیں, بغیر ہاتھ پکڑے. اولیاء الصالحین کا طریقہ یہی رہا کہ عورتیں جب بھی شیخ کے سامنے آئے, سر پہ آنچل ڈال کے آئے, اپنے بدن کو ڈھانپ کے آئے. ان ہزاروں آواروں کی موجودگی میں اگر کوئی ایسا شیخ دیکھتا ہو جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر جائے, جو مخدوم اشبہاری کی یاد تازہ کر جائے, وہ شیخ کی صورت میں کبھی اعلیٰ حضرت تھے, کبھی مفتی اعظم ہند تھے, کبھی تاج الشریعہ تھے. لاکھوں کی بھیڑ میں کوئی عورت قریب نہیں آ سکتی. اگر عورت کو بیعت کرنا بھی ہے وہ پردے میں بیٹھے. یہی وجہ ہندوستان میں ہزاروں خانقاہیں ہیں لیکن آج
سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ہاں جو تعلیم انہوں نے دی ہے، نہ عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے بیعت ہو، نہ سامنے بے پردہ بیٹھا کے بیعت ہو۔ آج ان کی قبر پہ بھی عورتیں بے پردہ نہیں جاتی، قبر پہ حاضری نہیں دیتی، اور حاضری ہوتی بھی تو وہاں سے بہت دور پردے کے پاس رہ کر وہ وہاں سلام کرتی ہیں، بازار کے قریب نہیں جا سکتی ہے۔ وہ سارے لوگ جو عورتوں میں بیٹھ کر کے بیعت کا کھیل کرتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے ہیں، جوان لڑکیوں کے سروں پہ ہاتھ دینا یہ تماشا ہے پیری مریدی کے نام پہ، یا پیٹ پالنے کا اور گناہ کرنے کا انہوں نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ یاد رکھیں مدینے کا وہ مجاہد جو سرحد سے لوٹ کے 27 سال کے بعد آیا ہے، جن کے جس شیخ کو دیکھ کر سوچا تھا کاش کہ میرا بیٹا ہوتا، اب وہ شیخ اندر گھسا ہے، اسے تو خوب استقبال کرنا چاہیے تھا۔ آپ میرے گھر میں گھس گئے، میرے گھر میں آ گئے، نہیں، شریعت کا قانون ہے کہ آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل کیسے ہو گئے؟ اب وہ مدینے کا شیخ الحدیث کہتا ہے یہ تو میرا گھر ہے، وہ تو میری ماں ہے، آپ اجنبی شخص میرے گھر میں آ کہاں سے گئے؟ دونوں میں تکرار بڑھی، اندر سے ضعیفہ خاتون کہتی ہے کہ اے میرے شوہر وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ وہی شخص ہے 27 سال پہلے آپ نے جو امانت میرے شکم میں دی تھی، اللہ نے بیٹے کی شکل میں عطا فرمایا تھا، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ آپ کا شہزادہ آپ کا بیٹا ہے، اور جو اشرفیاں آپ نے میرے حوالے کی تھی وہ اشرفی میں نے اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے خرچ کر دیا۔ اب وہ کہتی ہے ضعیفہ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے جو 27 سال پہلے اپنے گھر سے جدا ہو کر سرحد اسلام پہ گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے آپس میں گلوگیر ہو گئے، یعنی جب ماں اسی لاجواب ہو کہ 27 سال میں کسی اجنبی مرد نے چہرہ نہ دیکھا ہو، اب باپ ایسا لاجواب ہو جو 27 سال سرحد پہ رہ کر اسلام کی سرکشا کیا ہو، تو ان کا بیٹا تمام خطرات سے محفوظ اپنے وقت کا زبردست شیخ الحدیث ربیعۃ الرائے جو ہندوستان کی تاریخ میں 10 بڑے مشائخ میں جن کا نام آتا ہے، جب ماں لاجواب باپ لاجواب تو بیٹا محدثین کا سردار ربیعۃ الرائے جناب لیتا ہے۔ یعنی ماں ایسی تھی جن کو شوہر نے تقوی و طہارت کا پاٹ پڑھایا تھا، اگر سعودی عرب میں رہنا ہی ہے، بمبئی میں رہنا ہی ہے، تو اپنی بیویوں کی مزاج سازی یہ کر دیں وہ اپنے گھر میں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، 3 پارے قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد اپنے گھر کا کام کاج کریں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تصوف کی کتاب پڑھیں، عصر سے مغرب کے بیچ میں 1000 بار درود پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ مزمل کی تلاوت کریں، عشاء کے بعد درود شریف پڑھ کے سو جائیں، 3 گھنٹے سونے کے بعد تہجد کی پابندی کریں۔ یعنی اگر آپ باہر رہنا چاہتے ہیں تو بیوی کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل نہ دیں، گھر میں LED ٹی وی نہ لگائیں، ورنہ کپڑا گرم، لباس گرم، کھانا گرم، بیوی کا منظر گرم، اور اس گرمی کو بجھانے کے لیے بے پردگی موجود ہے۔ وہاں زنا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر رہنا ہو تو گھر میں رہ، سوکھی روٹی کھا، اپنے بال بچوں کی سرکشا کر، اگر باہر رہنا ہی ہے تو بیوی کے ہاتھ میں قرآن دے دے، مصلی دے دے، تہجد گزاری کی تربیت دے دے، اسے اولیاء و صالحین کا پاٹ سکھا دے، اسے تلاوت سے فرصت نہ ملے کہ وہ گناہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، علامہ شہریار رضا خان صاحب قبلہ۔ ہم نے صرف اولیاء و صالحین کی کرامتیں سنی ہیں، ہم نے بزرگان دین کا صرف لنگر کھایا ہے، ہم نے اسی کو فیضان اولیاء سمجھ لیا ہے، جبکہ لنگر کھانا، مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، یہ سب اہل سنت کے مراسم ہیں، ایک اچھا کام ہے لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہم نے اس قبر میں لیٹے ولی کو نہیں دیکھا جو 40 سال تک جی بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، ہم نے اس شیخ کے کردار پہ نظر نہیں رکھی جنہوں نے اپنی جائیداد کو داؤ پہ لگا تو دیا مگر کبھی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونے دیا، جنہوں نے کلاکے کی سردی میں رہ کر بھی انہوں نے ٹھنڈے پانی سے برف کاٹ کاٹ کر وضو کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ ہمیں ان کا کردار لینا تھا تو ہم نے ان کی چادر لے لی، ہمیں ان کا کیریکٹر لینا تھا ہم نے ان کا لنگر لے لی، ان کا کیریکٹر لینا تھا تو ہم نے ان سے جنت کا ٹکٹ لے لیا۔ پیر وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے پاس رہو تو سنتوں پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نماز پنجگانہ پڑھنا فرض اعظم ہے، اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ اعظم ہے۔ زنا کرنا حرام ہے، اس سے بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا۔ کوئی 10 سال تک اللہ رب العزت سچی توبہ
سچی توبہ کی بدولت اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر کسی پر نماز فرض ہوئی 15 سال میں، وہ نماز شروع کیا 50 سال میں، وہ چاہے 50 عمرہ کیوں نہ کر لے، وہ سچی توبہ کر کے پکا نمازی کیوں نہ بن جائے، لیکن یہ 35 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے. 50 حج کرنے کے بعد بھی یہ 35 سال کی نماز اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی، اسے پڑھنا ہی پڑے گا. قیامت کے دن مزارات کی حاضری، پیر و مرشد کی موجودگی، لنگر اور چادر کے بارے میں یہ کوئی سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا، ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، اِنَّا اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا سوال ہوگا. حضور فرماتے اگر نماز کے بارے میں جواب دینے میں آدمی کامیاب ہو گیا، فقط افلح وانجح، وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا. اگر نماز کے بارے میں پکڑا گیا تو فقط خاب و خسر، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا. حضور فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے. یعنی نماز ترک کرنا ایک آدمی کو اسلام کی برکتوں سے دور کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. یعنی ان گھٹیا کافروں کا نام لیا حضور نے کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. شارحین حدیث فرماتے ہیں فرعون کو چونکہ بادشاہت نے کافر بنایا، اس لیے جو آدمی اقتدار، حکومت، کرسی کی وجہ سے نماز نہ پڑھتا ہو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. قارون چونکہ ویاپاری بزنس مین تھا، اس کو تجارت اور مال کی محبت نے کافر بنایا. موسیٰ علیہ السلام کا باغی بنایا. تو جس کو تجارت اور بزنس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. حامان فرعون کا وزیر تھا، ملازمت کی وجہ سے فرعون کی محبت میں پڑھ کر وہ کافر ہوا. آج جو نوکری کرے گا، نوکری کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے گی، اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شجرہ رضویہ میں، وہ نوکری کرنا حرام ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو. کوئی کافر مالک بھی نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے. اس نوکری کو چھوڑ دے، وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کوئی روزی برکت نہیں لائے گی، کوئی ذریعہ معاش برکت نہیں لائے گا. وہ نوکری کو چھوڑ دے اللہ کی محبت میں اور وہ کام کرے جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہو، تو اللہ رب العزت اس روزی میں برکتیں عطا کر دے گا. رضا کا نام ہے نماز ہی نہیں ہے، داڑھی ہے نماز ہی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ہے نماز ہی نہیں ہے. کوئی زندگی بھر ٹوپی نہ پہنے اتنا بڑا گنہگار نہ ہوگا جتنا بڑا گناہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے ہوگا. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کوئی داڑھی مونڈ لے، داڑھی مونڈنا اتنا بڑا حرام نہیں جتنا بڑا حرام نماز ظہر عصر مغرب کا چھوڑنا ہے. زندگی بھر کوئی داڑھی مونڈتا رہے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم نماز پنجگانہ کا چھوڑنا ہے. کوئی ساری زندگی جینس اور ٹی شرٹ پہنتا رہے اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. اور جو جبہ پہنے اور نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے اور نماز چھوڑنا بھی گناہ اعظم ہے. اب کوئی فاتحہ کرے نمازی نہ پڑھے، جلوس نکالے نمازی نہ پڑھے، اجمیر جائے نمازی نہ پڑھے، بغداد جائے نمازی نہ پڑھے، پیر صاحب کے ہاتھ پہ مرید ہو نمازی نہ پڑھے، یہ ساری چیزیں رائگاں ہو جائیں گی، معلق رہے گا. جیسے کوئی 1 لاکھ آدمی کو افطار کروا دے مگر اپنا روزہ نہیں رکھے. 1 لاکھ آدمی کو افطار کروانا یہ نفل ہے، اپنا روزہ رکھنا فرض ہے. اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. کوئی 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کر دے یہ نفل ہے، اور اپنی نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. زکوٰۃ کا 100 روپیہ جو آدمی پر فرض ہے وہ فرض ہے، اب 50 کروڑ روپے کا کمبل غریبوں میں بانٹ دے یہ نفل ہے. اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. محرم کے موقع پر 50 دیگ بریانی کے بنا کر حسین کے نام کا لنگر کھلا دینا یہ فرض نہیں، یہ نفل ہے. اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ کا فرض نہ ادا کرے. اس لیے فرض فرض ہے، نفل نفل ہے. یہاں جلوس ہے، جھنڈا ہے اور 11ویں کا لنگر ہے، نماز ہی نہیں ہے. یہ بھی گیا کام سے. اور کچھ بدعقیدے ہیں
جن کے پاس نماز روزہ ہے مگر وہ ان مراسم اہل سنت کو حرام اور بدعت اور شرک کہتا ہے، وہ بھی گیا کام سے۔ اب کون رہا کام سے؟ وہ بیچ کا راستہ جسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں۔ یہاں ہاتھ میں جھنڈا بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، غوث اعظم کی نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مسجد کی تعمیر بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 11ویں کا جھنڈا بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی۔ اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، جو اس رسی کو مضبوطی سے تھاما، وہ دونوں طرف کی تباہی سے بچا اور یہ سیدھی راہ جنت الفردوس کی طرف لے جائے۔ یہی ہے مسلک اعلی حضرت، جہاں صرف نوافل پہ زور نہیں دیا جاتا، جہاں نفل بھی ہو اور فرض بھی ہو۔ اور یہی ہم نے اولیاء صالحین سے سیکھا ہے، اور یہی میں نے سرکار کی حدیث سے سیکھا۔ حضور فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی 2 رکعت نماز فجر کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، سارے خزانے ہیں، یہ سارے خزانے ایک طرف، فجر کی 2 رکعت نماز ایک طرف۔ حضور کہتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک بالش کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ چونکہ ہم نے اولیاء صالحین صرف دعائیں لے کر مال بڑھانے کا طریقہ سیکھا ہے، غریبی ہو تو پیر صاحب کے ہاتھ مرید ہو جاؤ، وہ دعا کریں گے مالدار ہو جاؤ گے، یعنی اس تصوف کے راستے کا بھی ہم نے دنیا کے لیے استعمال کیا۔ ایک شخص کسی فقیر کی قبر پہ حاضر ہو کے بولا کہ بابا میں غریب، خستہ حال، محتاج، مفلس ہوں، آپ نگاہ کرم کر دیں کہ میں مالدار بن جاؤں۔ جیسے کہ اجمیر جانے والا 50 لاکھ آدمی میں سے یہ سمجھ لے کہ 49,99,999 آدمی وہی ہوتا ہے جس کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، مکان چاہیے، الیکشن میں جیت چاہیے۔ یہی اجمیر میں بھیڑ لگ رہی، لوگ کہتے ہیں سنی بڑھ رہا ہے، وہ سنیوں کی بھیڑ نہیں ہے، وہ دنیا داروں کی بھیڑ ہے جن کو مال، متا، بیٹا، بیٹی، داماد، نوکری چاہیے۔ یہی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ کون ہے 50 لاکھ میں جو وہاں جا کے بولے بابا تہجد پڑھنے کا شوق مل جائے، آخرت کی تیاری کا جذبہ مل جائے، نماز پنجگانہ قضا نہ ہو، وہ رجحان، وہ ٹینڈنسی مل جائے، کچھ ملے نہ ملے بس آخرت کی فکر مل جائے، وہ تو کروڑوں میں کوئی جاتا ہے۔ یہ دنیا دار قسم کے لوگ مرید بھی اگر ہوتے ہیں تو پیر صاحب دعا دے دیں کہ میں مالدار بن جاؤں گا۔ اور اگر کوئی بولے کہ فلاں پیر ہے گوپال گنج میں جن کے دعا سے ہم کو کار ہو گئی 10 لاکھ کی، وہ اپنے پیر کو چھوڑے گا، وہ وہاں چلا جائے گا ان کے پاس کہ یہ ہم کو دعا دے دیں گے ہم کو کار ہو جائے گی، وہاں 2-4 مہینہ انتظار کرے گا۔ اگر کار نہیں ملی اور کوئی بولا مرید 10 بیگھہ زمین خرید لیا، پیر کو چھوڑے بولا تمہاری بیعت تمہارے منہ پہ، وہ دوڑ کے پورنیہ چلا جائے گا۔ وہ بولے گا کہ بابا میں نے سنا ہے کہ آپ بہت دیتے ہیں۔ یعنی خانقاہ، پیر، مزار کا استعمال بھی دنیا کے لیے، مرید ہو وہ مرید ساری دنیا چھوڑ دے آخرت کے لیے، اپنے مرید کی بارگاہ میں رکھ کے تربیت کرے۔ مظفر بلخی بلخ کا بادشاہ تھا، بادشاہ چھوڑ کر مخدوم بہاری کے آستانے پہ آ گئے، جھاڑو لگانا، لنگر میں کھانا بنانا، آنے والے زائرین کو کھلانا۔ جب بادشاہ نے دنیا ترک کر کے جاروب کشی شروع کر دی، اللہ نے اسے وقت کا عالم ربانی، عارف باللہ اور وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 14-15 سال کی عمر میں بادشاہ بنے۔ انہوں نے بادشاہ تیاگ کر علاؤ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں آ گئے، وہاں آ گئے فقیر بن کر۔ تو بادشاہ بننے کے بعد وہ مقام نہ ملا جو ملا، مقام اس فقیر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ صدیاں گزر گئی، مخدوم کے آستانے پہ آج بھی لاکھوں حاجت مندوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، جو زمین مال کی خاطر جیتا۔ بس آخری پوائنٹ وہی جہاں سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا، کیوں 800 سال گزر جانے کے بعد غوث کا نام زندہ ہے، خواجہ کا نام زندہ ہے۔ غوث اعظم نے وطن چھوڑا اللہ کے لیے، رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے، انہوں نے ساری خواہشات کو پاؤں کے دفن کیا اللہ کے لیے، دین کو زندگی دی اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے اسے بغداد سے اٹھا
اٹھایا اور شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا کہ عبد القادر تم نے دین زندہ کیا ہے، اب تیرا نام زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ ولیوں کی سرداری اللہ نے عطا کر دی۔ غریب نواز پیدا ہوئے ایران میں، ایران چھوڑا اللہ کے لیے، رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے، ساری خواہشات کو مار دیا اللہ کے لیے۔ ایک ہی طلب تھی، کیسے ہندوستان کے بت خانے میں اسلام پھیلے، کیسے یہاں کے کافر کلمہ پڑھیں، کیسے یہاں کے بے فاسق و فاجر نیک بن جائے۔ ساری زندگی یہی جنون دماغ میں رہا۔ 90 لاکھ کافروں کو ایمان دے کے دنیا سے جب جانے لگے، اللہ نے معین الدین کو اجمیر سے اٹھایا، شہرت کے آسمان پہ پہنچایا۔ دور وطن چھوڑا میرے لیے، رات کی نیند قربان کی میرے لیے، اب تجھے مرنے نہیں دیں گے، کروڑوں دلوں میں تیرا نام زندہ رہے گا۔ اب آج غریب نواز کا نام زندہ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں ایک تحریک اٹھی تھی، مصطفیٰ کی محبت کو چھیننے کی تحریک، اولیاء اور صالحین کے مراسم کو مٹانے کی تحریک۔ اس تحریک کے اثر میں لوگ آ رہے تھے، مصطفیٰ کی محبت نکل رہی تھی۔ بریلی کے امام احمد رضا خان نے اب ایک زمیندار جاگیردار کا بیٹا ساری خواہشات کو پاؤں پیچھے دفن کر دیا۔ 14 سال میں عالم فاضل مفتی قاری سب بن گئے، ہاتھ میں قلم لیا، 1000 کے قریب کتابیں لکھی، جہاں جہاں سے بدعقیدگی پھیل رہی تھی اس کا تعاقب اور پیچھا کیا، ان کی کمر توڑ دی، اہل سنت کا چہرہ چمکایا، مصطفیٰ کی محبت کا جام عاشقوں کو پلایا۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے فلاں پر میرا ایمان بچاتا ہے احمد رضا خان، میرا پیر ہے پھلواری کا ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میرا پیر ہے گلبرگہ کا ایمان بچاتا ہے احمد رضا، تو پیر چاہے جس کا بھی ہو، سب نے بیک زبان کہا میرا پیر کوئی ہو، سنیوں کا امام احمد رضا کا ہے۔ اللہ نے اس دین کے کام کرنے والے کو بریلی سے اٹھایا، وہ شہرت کے آسمان پہ پہنچایا۔ آج امریکہ میں رضا، ہالینڈ میں رضا، ملیشیا میں رضا، ہندوستان کی ساری یونیورسٹی میں رضا۔ ایسا لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت تو دیکھئے وہ علاقہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، احسان اعلی حضرت۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ وقف کر دیتا ہے، اللہ gives him name، اللہ gives him fame، اللہ gives him popularity، اللہ اسے شہرت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ جو جیا رب کے لیے، جو مرا رب کے لیے، اپنا بیٹا اس کے پاس نہیں رہے، اللہ کروڑوں بیٹوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو جیا بیٹے کے لیے، مرا بیٹے کے لیے، جو جیا زمین مکان کے لیے، مرا زمین مکان کی فکر میں، تو ان کا اپنا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد زمین کے بٹوارے میں لگ جاتا ہے۔ باپ کی قبر پہ آج کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کی قبر پہ کتے چل رہے ہیں، جانور پیشاب کر رہا ہے، ان کے سناٹے اور ویرانے کا عالم ہے۔ لیکن جو فقیر جیا رب کے لیے، مرا رب کے لیے، ان کی قبر پہ کتے نہیں چرتے، ان کی قبر پہ کروڑوں غلام حاضری دیتے ہیں، گلاب چڑھتا ہے، عطر چھڑکا جاتا ہے، گلاب پاشی کی جاتی ہے، چادریں چڑھتی ہیں، تاکہ دنیا والا جان لے جو زمین مکان سونا چاندی بال بچے کے لیے ہی مرتا ہو، انہی کا بچہ دغا دے جاتا ہے، ان کا بچہ باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا ہے، ان کا بچہ زندگی میں باپ کی چھاتی پر بیٹھ کر باپ سے ہی پیسہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فلاں باپ مرا 100 بیگہ زمین چھوڑا، تم میرے لیے کیا چھوڑ کے مر رہا ہے؟ یعنی زمین بھی چھوڑو اور اولاد کی نافرمانی کا تماشا بھی دیکھو۔ اور جو جیتا ہے رب کے لیے، جو مرتا ہے رب کے لیے، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا دیتا ہے، وہ کہے کرائے کے مکان میں بچے کو چھوڑ کے مر جائے، ان کا بیٹا باپ کی قبر پہ رات نہ جا کر کیا کہتا ہے، الہی میرے باپ نے زمین اور مکان نہیں دیا ہے، البتہ اس نے ایمان کی دولت دیا ہے، الہی میرے باپ کو تو بخش دے، میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ نافرمان بیٹا زمین چھوڑ کے آپ مرے، وہ آپ کو بے ایمان کہہ کے گالی دے گا، اور دیندار بیٹا چھوڑ کے مرے تو کوئی فاتحہ نہ پڑے، وہ بیٹا دعائے مغفرت کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ تو جس طرح زندگی میں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، بعد وصال اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اولیاء و صالحین کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔
جو اولیاء و صالحین نے ہمیں سکھایا ہے، جو اپنی زندگی سے درس دیا ہے، اس نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کر کے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اتنا تو ضرور آپ نے جان ہی لیا کہ کوئی میلاد، فاتحہ، قیام، 12ویں کا جلوس اور جھنڈا یہ سب فرض واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، مسنون ہے، اچھا ہے، سنیت بچانے کے لیے ایک شاندار ذریعہ ہے، اچھا کام ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب باتیں نیکیاں بعد میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور یہ ساری نیکیاں نماز کے ساتھ مل کر کے ان کے درجات کو بڑھا دیں گی، لیکن اگر یہ فرض نہیں ہے اور صرف میلاد، فاتحہ اور جھنڈا ہے، یہ نفل بغیر فرق والی نیکی ہے، وہ نیکی اڑے گی نہیں جب تک کہ اس میں فرض کا پر نہ لگ جائے۔ اتنا ضرور رکھیں کہ فرائض و واجبات سے ہٹ کے کوئی بھی نفل کام کریں وہ نیکی معلق رہتی ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا پیغام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ بے نمازی تو صرف دیکھنے ڈھانچے کا آدمی ہے، وہ ابھی بے نمازی نہیں ہے۔ جو کہ نماز مطلقاً نہیں پڑھتا ہے وہ ابھی بے نمازی ہے، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سمجھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی روزہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ پچھلا رمضان کے روزے کی قضا نہ ادا کر دے۔ اسے 25 سال کی نماز اگر قضا ہو، ان قضا نمازوں کا حساب اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ سال پڑھتا رہا ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا، تو پچھلے 10 سال کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ سچی توبہ کر کے پچھلی قضا ادا کرنے کے لیے کوئی ٹھان لے، میں 25 سال کی نماز قضا ہے، میں پڑھوں گا 25 سال تک، ظہر کے پہلے ظہر پڑھ لوں، عصر سے پہلے ایک عصر پڑھ لوں، یا دو نماز پڑھ لوں تو 1 سال میں 2 سال کی نماز قضا ادا ہو جائے، یا طے کر کے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ 2 ہی دن کے بعد اگر وہ مر گیا، چونکہ ارادہ اس کا تھا کہ میں ساری نماز ادا کروں گا، حسن نیت کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس لئے نیت بڑی چیز ہے، اور اولیاء صالحین کے نقش قدم کی پیروی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا ملے نہ ملے، اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دنیا کے مکان دکان کا جنون ہٹا کر کے جنت کی طلب کا جنون اللہ عطا فرما دے۔ اللہ اولیاء و صالحین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا الحمدللہ، اس کڑاکے کی سردی میں 1 گھنٹے کی تقریر، کیا 1 گھنٹہ ہو گیا نا؟ ہاں چلیے 2 گھنٹے کے قریب ہو گئی تقریر، مگر پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تو بولا مجھ کو ٹھنڈی لگ رہی تھی، حضرت کے بغل میں بیٹھا تو گرمی لگنے لگی، اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کے تقریر شروع کیا تو دین اسلام کے بعد کی گرمی لگنے لگی، اور اندر میں بنیان کھول کے دیکھیں تو اس میں پسینہ آ گیا ہے۔ تو ہم کو تو پسینہ آ گیا، ہم تو بول رہے ہیں اور بول دیں گے 2 گھنٹہ، لیکن آپ کو سرد ہوا لگ رہی ہے، تو مہانتا میری نہیں، مہانتا آپ کی، کہ آپ کڑاکے کی سردی میں جھلس کے بھی گفتگو کو آپ نے سن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، کل سے ہی آپ سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری 2 گھنٹے کی تقریر آپ نے دل سے سنی ہے تو مجھ کو امید ہے کہ کل سے ضرور نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 15 منٹ، عصر میں 7 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، عشاء میں 15 سے 20 منٹ۔ اب پیٹ کے لیے 12 گھنٹہ دکان میں، پیٹ کے لیے 8 گھنٹہ کھیت کھلیان میں، پیٹ کے لیے 5 گھنٹے اسکول میں، یعنی پیٹ کے لیے 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ سفر کرنا ہے، پٹنہ سے فلائٹ لینی ہے تو بالکل 3 بجے بھوری گھر سے نکل گئے، بارش ہو طوفان ہو، لیکن جنت جانا ہے تو اس کے لیے ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ جاڑے میں نمازی گھٹ گئے، 2 بوڑھا نماز پڑھتا ہے، امام اور مؤذن، گرمی میں 10 نمازی آ جاتا ہے، جاڑے میں وہ بھی نماز ختم ہے، نمازی ختم ہے، سفر تو کڑاکے کی سردی میں، بارش ہو مگر فصل لگے گی، طوفان آئے سفر ہوگا، مگر وہ نماز سستی چیز ہے، موقع ملے تو پڑھ لیا، نہیں ملے تو نہیں پڑھا۔ تو ایسا مت پوچھو کہ اللہ سے کہ اللہ مجھ کو کتنا چاہ رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ اپنے دل سے پوچھ کہ تو اللہ کو کتنا چاہ رہا ہے۔ آج جن عذاب میں ہم مبتلا ہیں، یہ صرف ہمارے اپنے کردار کی سزا ہے۔ ایسا نہیں کہ مودی اور انیل سے ہمارا کیا بگاڑ پائے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ جو بھی غلطیاں ہیں اسی غلطی کی مجھ کو سزا مل رہی ہے۔ آج میں سدھا ہو جاؤں تو کل اللہ تعالیٰ آسمان سے کروڑوں فرشتوں کو میری مدد کے لیے اتار دے گا۔ نظر ہو خواجہ کونو مکان پہ کر نثار، اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار، اب بھی
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، دونوں جہان کی